اور پشاور میں اسد کیسر اور پرویز خٹک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پولیس کے سہارے، رینجر کے سہارے آپ بدماشی دکھاتے ہیں تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک انٹیریئر منسٹر کو ایک سمپل زبان میں بات کرنی چاہیے، دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ جو ہم اگر کوئی غیر قانونی کام کریں گے، غیر آئینی کام کریں گے، پھر حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کرے، قانون کے مطابق اپنا کام کرے۔ ہم قانون کے مطابق اپنا کام کریں گے، ان کو چاہیے کہ قانون کے مطابق جب موقع آئے گا ہم کوئی غلط کام کریں گے پھر ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو کوئی غیر قانونی کام کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، یہ سازش کی تحت بنی ہوئی ہے اور اس کو نہ اس ملک کے عوام ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک مینڈیٹ عمران خان کو 5 سال کا دیا گیا تھا۔ اس وقت اکثریت کی جماعت جو ملک میں ڈبل سیٹوں پر بیٹھی تھی وہ اپوزیشن میں بٹھا دیا، جو مائنورٹی تھی اس کو حکومت میں بیٹھ گئے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کو سنبھالنے آئے، اس ملک کو مہنگائی سے نکالنے آ رہے ہیں، ہم اس ملک کی ترقی لیے آ رہے ہیں۔ تو صرف میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو حکومتیں، جو پارٹیاں 30-35 سال اس ملک پہ حکومت کرتی رہیں، اس ملک کا جو حال کیا یہ ہم نے نہیں کیا۔ یہ 35 سال میں کو اچھے کام کرتے، ملک کو ترقی دیتے، ملک میں خوشحالی آتی، پاکستان پہ قرضے نہ ہوتے، دنیا کے مقابلے میں ہم جا رہے ہوتے تو ہم بھی کہتے ہاں یہ بڑے قابل اور لائق اور اس ملک کے لیے بہترین لوگ ہیں اور یہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ میں تو کبھی بھی غلط تنقید نہیں کروں گا، لیکن جب یہ اس وقت ہمارے خلاف انہوں نے ڈرامہ کیا، شور مچایا کہ نہ اہل ہے، مہنگائی آ گئی ہے، یہ حکومت نہیں چلا سکتے اور ہم چلا کے دکھائیں گے، یہ آئے، سارے ملک نے دیکھا، پاکستانیوں نے دیکھا کہ یہ کس قدر لائق ہیں۔ یہ لائق ہوتے تو 35 سال پہلے ہم ترقی کر چکے ہوتے۔ ہمارے ساتھ جو ممالک تھے، جو پاکستان بنا 75 سال پہلے، وہ ممالک جو ہمارے سے پیچھے تھے وہ آگے چلے گئے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا ہم سے ترقی کر گئی، دنیا میں خوشحالی آ رہی ہے، ملک ترقی کر رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں، قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، پھر قرضے لیتے ہیں اور پھر اس پہ ڈھول بجاتے ہیں۔ بھئی قرضہ جب تم لیتے ہو وہ قرضہ پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، یہ وہ قرضے ہیں جو آپ نے قرضے لیے ہیں، اس کی قسط اور سود میں ادا کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو ان قرضوں میں نہ ڈبویا ہوتا تو آج پاکستان ترقی کی طرف جا رہا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ٹوٹل اپوزٹ۔ یہ آئے کس لیے؟ یہ آپ پریس کے سارے لوگ بیٹھے، انصاف کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ یہ آئے اس لیے تھے کہ اپنا احتساب ختم کرے، اپنی چوریاں ختم کرائے، عدالتوں سے اپنے آپ کو نکالے، اپنے کیسز ختم کرائے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کون سی قانون سازی ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہم قانون سازی کریں گے، ہم سمجھے کہ الیکشن کے لیے قانون سازی کریں گے، ملک کے لیے کوئی اچھے قانون بنائیں گے، عوام کو کوئی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ آئے صرف وہ اپنے کیسز ختم کرنے، وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا کیسا ملک ہو سکتا ہے کہ میں حکومت میں آؤں اور میں نے جو چوری کی اس کے لیے قانون بناؤں، اپنی چوریاں ختم کروں، چوریوں کو آزاد کروں، احتساب بند کرا دوں؟ تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لوگ بیوقوف ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ آج ایجوکیشن اتنی بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا چلا گیا آگے، لوگ سمجھدار ہیں، ان کی شکلوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ چور فرار ہیں۔ یہ جو عمران خان کو نکالا ان کا خیال تھا تحریک انصاف ختم، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چور اکٹھے ہو گئے، لوگ دیکھتے کہ حیران رہ گئے کہ یار یہ چور آئیں گے، ہم نے 35 سال ان کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی ہوئی، پھر آ رہے تو کھڑے ہو گئے، پاکستانی عوام کھڑی ہو گئی۔ اور یہ سچ ہے، اس وقت اس ملک میں صرف ایک امید ہے، ایک امید عمران خان ہے۔ کاش اس ملک میں اور اچھے ایماندار لیڈر پیدا ہوں، اچھی اچھی پارٹیاں بنیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے سوچے تو ہم پھر کمپیریزن کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ ایک طرف وہ چور ڈاکو جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا، اور ایک طرف ایک انسان جو ملک کا سوچتا ہے۔ اگر ہم 3.5 سال جو کام کیے اور اگر صحیح ڈیلیور نہیں کر سکے، وجہ یہی تھی کہ ہم قانون سازی نہیں کر سکتے تھے، ہمارے ساتھ اتحادی تھے، ہم بلیک میل ہوتے تھے، کئی چیزیں میں ہمارے ہاتھ رک جاتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں عمران خان اکثریت سے آئے گا اور بہت طاقت سے آئے گا اور انشاءاللہ 2/3 سے آئے گا،
قانون سازی ہوگی، اس ملک میں انصاف آئے گا، تو یہ سب کچھ بدلنا پڑے گا. یہ خالی زبانی ہوائیں باتیں نہیں ہیں، کیونکہ میں نے 3.5 سال اسلام آباد میں دیکھا کہ ہمارے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے. اور جس وقت اس ملک کی ضرورت کے مطابق لوگ سمجھدار ہیں، انشاءاللہ فیصلہ کریں گے اور اس ملک میں تبدیلی ضرور آئے گی. اس ملک کی بدقسمتی ہوگی کہ یہ ملک اگر اس طرح چلتا رہا، لٹتا رہا، تو 100 سال میں بھی ہم آگے نہیں جا سکتے. یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو ہمارے حالات جنہوں نے بنائے، یہ حالات کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک کرنے کا. پھر دوسری بات، جو ہمارا خان صاحب نے کال دی ہے 4 تاریخ کو، تو اس دن ہم آلریڈی کوئی مہینے سے زیادہ سے ہم پورے اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں. میٹنگ بھی ہو رہی ہیں، ریلی ہو رہی ہے، تیاری بھی ہو رہی ہے، اور لوگ بہت جذبے میں ہیں. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں. کوئی اگر سمجھے کہ ہم لوگوں کو آتے ہیں، یہ غلط فہمی. یہ لوگ خود آتے ہیں، یہ بھی ایک کمال ہے. خان صاحب میں یہی تو اٹریکشن ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ خود نکلتے ہیں. یہ جو لوگ لاتے ہیں گاڑیاں بھر کے لاتے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ سارا پاکستان نکل رہا ہے. ہمارا صوبہ تو ویسے ہی تحریک انصاف کا ہے، وہ تو پیار محبت میں نکلے گا. ہمارا جو اس دن کا پروگرام ہے کہ ہم نے کوشش یہ ہے 100% کہ ہم نے 2 بجے جو ایریاز سب صوبوں کے لیے مقرر ہے، ہم وہاں پہنچیں گے. ہمارا صوبہ جی ٹی روڈ سے جائے گا ٹیکسلا پر، وہاں پر ہم جمع ہوں گے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے عمران خان جو کال دے گا کہ اسلام آباد آنا ہے یا کہیں اجازت مل جائے ادھر جانا ہے، وہ فیصلے اس وقت ہوں گے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم نے صرف ٹیکسلا کے مقام پر جو ہمارا صوبے کا ساؤتھ کے علاوہ جو علاقہ ہے وہ سارا ادھر پہنچے گا. جو ہمارا ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ حقلہ سے ہوتے ہوئے سارے آئیں گے. وہ موٹر وے جہاں پر اسلام آباد شروع ہوتا ہے اس سے پہلے وہاں پر قیام کریں گے. تو ابھی تک تو یہی پلان ہے کہ ہم نے وہاں جمع ہونا ہے. اب اللہ ان کو عقل دے. اگر یہ اسلام آباد بند کر لیں گے، خود بند کر لیں گے اور الزام ہم پہ لگائیں گے، آپ میرا کوئی راستہ بند کر دیں اور میں کہوں کہ یار میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ہم اور ہمارا ملک ہے یار، ہمیں کیسے روکتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم نے کوئی وہاں پر غیر قانونی کام کرنے آ رہے ہمیں ثابت کرے. جو الزامات یہ لگا رہے ہیں بندوقیں لے کے آ رہے ہیں، یہ پٹھان کے بعد تو ہر ایک پاس بندوق ہے، لیکن کبھی تحریک انصاف کے کسی نے بندوق نہیں اٹھایا. اگر کسی کے پاس اسلحہ ہوگا، وہ اسلحہ اس کی، اگر شاید اس کی اپنی ذاتی اس کے مسئلے ہوں، اس کو کوئی تھریٹس ہوں، اس کی کوئی دشمنیاں ہوں، وہ الگ ایک بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کلیئر ڈائریکشن ہے کہ کوئی بندوق نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم لڑائی جھگڑوں سے اور فساد کے کبھی حق میں نہیں ہیں. تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن طریقے سے آ رہے ہیں. ہم اپنا احتجاج کرتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. جمہوریت، اگر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سی جمہوریت ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنا احتجاج کرنے بغیر توڑ پھوڑ کے